دوسرا سوال کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ورک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ پاکستانی نوجوان کے اندر عدم برداشت کا جو عنصر ہے وہ بڑھ گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب اور برادر مکرم پروفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد علوی صاحب دونوں کی خدمت میں اور ان کی وساطت سے میزبان اور طلباء سب کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ مجھے اس اہم ٹاک شو کے اندر آپ احباب نے دعوت دی ہے۔ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جو عدم برداشت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستانی نوجوانوں کے اندر عدم برداشت، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ عدم برداشت اس کے جو اسباب ہیں بہت سارے سماجی اور دیگر پہلوؤں سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ایک غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے، اساتذہ سے، سوسائٹی سے اور جو نظامی اقدار کے محافظ ادارے ہیں ان سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی تربیت اس پیرائے میں نہیں کر پا رہے کہ اصل میں اختلاف ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ اختلاف رائے کے آداب سے ہمیں اس طرح آگاہی نہیں۔ یہ اختلاف تو تھا، صحابہ میں بھی ہو جاتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں رائے کا اختلاف، اور یہ امت کے بڑے بڑے علماء کے درمیان ہوا۔ آپ اس کی پوری تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنے فقہا کے مذاہب ہیں اور باقی سارے، یہ ظاہر ہے کہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف خطرناک نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف رائے کے جو آداب ہیں ان کی تربیت ہمیں لینی ہے، اور اپنے آپ کو اختلاف رائے کے جو آداب ہے ان کے ساتھ مزین کرنا ہے کہ کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک بات کو آپ نے سمجھا ہے کئی مہینے، سال، ہو سکتا ہے پوری زندگی لگا کے، اور آپ یہ مت سمجھیے کہ اگلا آدمی جو ہے وہ فوری طور پر ہی اس بات کو سمجھ جائے گا، آخر اس کو بھی کوئی وقت چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ممکن ہے، یعنی اس امکان کو صرف اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ممکن ہے کہ دوسرا بھی ٹھیک ہو، تو یہ بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سبب جو عدم برداشت کا ہے وہ اختلاف رائے کے جو آداب ہے ان سے عدم واقفیت ہے، ایک چیز۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی آپ اس کی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اصل میں ہمارے نوجوان نسل کے اندر جو معاشی مستقبل کے حوالے سے جو عدم تحفظ پایا جاتا ہے، یعنی غیر محفوظ معاشی مستقبل، یہ بھی ایک فرسٹریشن کا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی آپ بہت کچھ جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ایک سبب اور وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، چونکہ میں خود سپورٹس سے وابستہ ہوں اور نیشنل لیول تک میں نے خود، حافظ صاحب محمود اختر صاحب میرے استاد ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایم اے میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی کی سطح پر باقاعدہ بہت سارے میڈل اور کپ بھی جیتے تھے، تو میں خود سپورٹس سے وابستہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نئی نسل کی فرسٹریشن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں، کھیلیں وغیرہ، یہ بالکل بہت محدود ہو گئی ہیں۔ اگر نوجوانوں کو اس طرف بھی ان کی توجہ دلائی جائے اور اس طرف ان کو تیار کیا جائے، تو یہ جو کتھارسس ہوگا اس کے نتیجے میں بھی نوجوانوں کے اندر ہار اور جیت، کھیل یہ سکھاتی ہے کہ ہار کے بعد برداشت کیسے کرنا ہے اور جیت کے بعد کیسے حدود کے اندر رہنا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی اس میں بہت ساری دیگر چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کا ایک بڑا مسئلہ بھی، آپ نے پیچھے کو یہ سروے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے اس کے یعنی لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں وہ ہیں کہ جن کی شادیاں 30 سال اس کے آگے پیچھے، یعنی 30 اور 35 کے درمیان ہو رہی ہیں۔ اسلام ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ بچوں اور بچیوں کی صحیح وقت پر، یعنی جب ان جسمانی اور ذہنی بلوغت دونوں ضروری ہے، تو یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبب ہے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنا وائنڈ اپ کروں گا کہ
उस्ताद मोहतरम हाफिज महमूद अख्तर साहब इस मौजू पर बड़ी गुफ्तगू फरमाते हैं हलाल व हराम के हवाले से। ये जो हलाल व हराम है, ये हमारी नफ्सियात पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। ये जो खाने आप खाते हैं, ये बराह रास्त ये फास्ट फूड का तसव्वुर जो है, ये मगरब का तसव्वुर है। हमारा तसव्वुर जो है वो इससे कहीं ज़्यादा सादा ग़िज़ा का तसव्वुर है। और कुलू वशरबू वला तुसरिफू का तसव्वुर है कि खाओ पियो लेकिन उसमें इसराफ ना करो। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी ग़िज़ा ये सादा हो जाए और समाजी सतह पर जो हमारी सरगर्मियां हैं वो मुस्बत रुख इख्तियार कर लें, और रियासत की सतह पर नौजवान नस्ल के माशी मुस्तकबिल की कोई ना कोई ज़मानत मौजूद हो, और हम अपनी नई नस्ल की तरबियत इस पहलू पर करें कि वो बेशक अपनी राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन ये हक दूसरों को भी उसी तरह हासिल है जिस तरह उनको। तो मेरे ख्याल में हम जो अदम बर्दाश्त का पहलू है, इसकी जो बढ़ोतरी है, उसको हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं।